بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دریا، سمندر اور تالاب انسانوں کے رزق کا ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یاسین نام کا مچھوارہ رہتا تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا جھونپڑا تھا جہاں یاسین اپنی بیوی صفیہ اور 2 معصوم بچوں حسن اور مریم کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ یاسین سادہ دل، محنتی اور اللہ پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ ہر صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھتا، وضو کرتا، 2 رکعت نماز ادا کرتا اور اپنے پھٹے پرانے جال کو کندھے پر ڈال کر تالاب کی طرف نکل جاتا۔ مگر پچھلے کئی دنوں سے اس کے جال میں ایک بھی مچھلی نہیں آ رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ صفیہ ہر دن کے ساتھ زیادہ تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ جب یاسین شام کو خالی ہاتھ لوٹتا تو دروازے پر صفیہ کے طنزیہ الفاظ اس کا استقبال کرتے۔ یہی قسمت لے کر آئے تھے تم؟ نہ گھر میں آٹا ہے نہ پیسے، بچے بھوکے ہیں اور تمہیں بس اللہ اللہ کی رٹ لگی ہے۔ یاسین چپ چاپ سنتا رہتا، بس ایک ہی جملہ کہتا، صفیہ، اللہ کے کاموں میں دیر ہے، اندھیرا نہیں، وہ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن صفیہ کے دل میں صبر کی جگہ غصہ بھر چکا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب بچے بھوک سے کراہتے، وہ یاسین کو کوستی، کاش میں نے کسی امیر سے شادی کی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ یاسین خاموش رہتا، دل ٹوٹ جاتا، مگر زبان پر شکر کے سوا کچھ نہ آتا۔ اگلے دن وہ پھر تالاب گیا۔ دھندلی صبح، ہوا میں نمی، پانی پرسکون۔ اس نے جال پھینکا، دعا کی، یا رزاق، تیرے نام پر آج میری کشتی خالی نہ لوٹا۔ مگر سورج ڈھل گیا، پانی ویسا ہی رہا، ایک پتھر بھی جال میں نہ آیا۔ یاسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ، میں تیری آزمائش پر راضی ہوں، مگر میرے بچوں کو بھوکا نہ رکھ۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو صفیہ پھر تانے دینے لگی، تمہاری دعا، تمہارا رزق سب بیکار ہے، کتنے دن سے تالاب جاتے ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یاسین نے بس اتنا کہا، صفیہ صبر کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جب چاہے گا رزق دے گا۔ مگر صفیہ نے منہ پھیر لیا۔ بچے سہمے بیٹھے تھے۔ حسن نے آہستہ کہا، ابار، کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ یاسین نے مسکرا کر بیٹے کو گود میں لیا، نہیں بیٹا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ رات یاسین نے بھوکے پیٹ گزاری، لیکن دل میں ایک روشنی تھی، یقین کی روشنی۔ اگلی صبح سورج قدرے روشن تھا، ہوا میں نمی کم تھی اور تالاب کے کنارے ہلکی سی چمک نظر آ رہی تھی۔ یاسین نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی اور تالاب کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے پرانے بزرگ بابا عبد الکریم کو دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو یاسین؟ رزق کی تلاش میں بابا، شاید آج قسمت مہربان ہو جائے۔ بابا نے مسکرا کر کہا، اللہ جب دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے، بس نیت صاف رکھو۔ یاسین نے تالاب کے کنارے پہنچ کر جال بچھایا۔ دھوپ پانی پر پڑ رہی تھی جس سے لہریں سونے کی طرح چمک رہی تھیں۔ گھنٹے بیت گئے، جال خالی ہی رہا، مگر اچانک ایک لمحے کے لیے پانی کے اندر سے ایک جھلک سی نظر آئی۔ کچھ لمحوں بعد جال زور سے ہلنے لگا۔ یاسین کے ہاتھوں میں طاقت آ گئی۔ اللہ اکبر! وہ چیخ اٹھا۔ جب اس نے جال کھینچا تو ایک بڑی چمکدار مچھلی اس کے اندر تڑپ رہی تھی۔ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ یاسین کو جال سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر اچانک مچھلی بولی، یاسین، مجھے مت مارنا، میں تجھے وہ چیز دوں گی جو تیرے نصیب بدل دے گی۔ یاسین حیران رہ گیا، سبحان اللہ، مچھلی بولتی ہے؟ ہاں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تیری آزمائش ختم ہو۔ مچھلی نے اپنی دم سے تالاب کے اندر سے ایک چمکدار صندوق نکالا۔ یہ صندوق اپنے گھر لے جاؤ، اس میں وہ چیز ہے جس کی تلاش بادشاہ برسوں سے کر رہا ہے۔ یاسین نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق اٹھایا، میں اس کا کیا کروں؟ بس نیت نیک رکھنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یاسین نے مچھلی کو آزاد کر دیا۔ وہ گھر کی طرف دوڑا، دل میں خوشی، آنکھوں میں آنسو۔ صفیہ نے دروازہ کھولا، پھر خالی آئے ہو؟ یاسین نے کہا، نہیں، آج اللہ نے بڑا انعام دیا ہے۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک نایاب نیلم کا ہار چمک رہا تھا جس پر عربی خطاطی میں لکھا تھا، صبر کرنے والوں کے لیے رب کی رحمت۔ صفیہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، یہ کہاں سے آیا؟ یاسین نے بتایا، ایک مچھلی نے دیا۔ صفیہ ہنس پڑی،
کیا پاگل ہو گئے ہو؟ مچھلی بھی کبھی ہیرے دیتی ہے؟ یاسین نے کہا، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی وقت گاؤں کے سپاہی آئے۔ بادشاہ کا فرمان ہے جو کوئی نیلم کا ہار لائے گا اسے دربار میں بلایا جائے گا۔ یاسین کے نصیب جاگنے والے تھے۔ اگلے دن جب سورج محل کے گنبدوں پر چمکنے لگا، یاسین قیمتی نیلم کا ہار کپڑے میں لپیٹ کر شہر کے دربار کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر لوگ حیرت سے اسے دیکھتے۔ ایک غریب مچھوارا جلے پھٹے کپڑوں میں مگر چہرے پر عجب سکون۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو محافظوں نے روکا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کام ہے؟ یاسین نے جھک کر کہا، میں وہ ہار لایا ہوں جس کی تلاش بادشاہ سلامت کو تھی۔ محافظ چونکے۔ فوراً دروازہ کھول دیا گیا اور نقیب نے نقارہ بجاتے ہوئے اعلان کیا، دربار شاہی میں وہ شخص حاضر ہے جو نیلم کا نایاب ہار لایا ہے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ سنہری دیواریں، خوشبو سے مہکتی فضا، قالینوں کو روشنی کے عکس۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی شہزادی عالیہ گلابی لباس میں، چہرے پر نور، آنکھوں میں تجسس لیے موجود تھی۔ جب یاسین نے وہ ہار نرمی سے بادشاہ کے قدموں میں رکھا تو پورا دربار دم بخود رہ گیا۔ ہار میں نیلم کی ایسی چمک تھی جیسے نیلا آسمان خود اس میں قید ہو۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، یہ ہار تجھے کہاں سے ملا؟ یاسین نے جھک کر جواب دیا، اے بادشاہ وقت، میں ایک مچھوارا ہوں۔ یہ ہار مجھے ایک مچھلی نے دیا اللہ کے حکم سے۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ ہنسے مگر عالم دربار قاضی عمر بن نعمان اٹھے اور بولے، اگر یہ بات جھوٹ ہوتی تو یہ ہار اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ اللہ جب چاہے اپنے بندے کے لیے زمین و سمندر کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یاسین، تیرا نصیب چمک اٹھا ہے۔ یہ وہی ہار ہے جو میں برسوں سے تلاش کر رہا تھا تاکہ اپنی بیٹی شہزادی عالیہ کو دوں۔ پھر اس میں ہار شہزادی کو دیا۔ شہزادی عالیہ نے نرمی سے ہار گلے میں پہنا۔ جیسے ہی ہار کی نیلی چمک اس کے گردن پر پڑی، پورا دربار روشن ہو گیا۔ ہر شخص نے دم بھر کے لیے سانس روک لیا۔ شہزادی اتنی حسین لگ رہی تھی جیسے چاند خود زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں شکر۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، یہ ہار جتنا قیمتی ہے اس سے زیادہ قیمتی وہ ایمان ہے جو اس مچھوارے کے دل میں ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، یاسین، میں تجھے 100 سونے کے سکے نہیں بلکہ 500 دینار دیتا ہوں، ایک نئی کشتی اور سمندر کے کنارے زمین کا ٹکڑا بھی، تاکہ تو رزق کما سکے۔ یاسین حیرت سے کانپ گیا۔ بادشاہ سلامت، میں تو صرف اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مانگتا تھا، یہ سب کیوں؟ بادشاہ نے کہا، یہ تیرے صبر اور ایمان کا انعام ہے۔ تب شہزادی عالیہ آگے بڑھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک زمرد کی انگوٹھی اتاری اور یاسین کو دی۔ یہ میری طرف سے ہے تاکہ تم جب بھی اپنی کشتی پر نکلو یہ تمہیں یاد دلائے کہ اللہ کے خزانے بے انتہا ہیں۔ یاسین نے آنکھوں میں آنسو لیے انگوٹھی کو ہاتھوں میں تھاما۔ شہزادی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پورا دربار سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جب وہ محل سے نکلا تو سورج ڈھل رہا تھا۔ ہوا میں خوشبو تھی، آسمان پر سنہری روشنی۔ اس نے دل میں کہا، یا رب، تیرا وعدہ سچا ہے، صبر کا صلہ عزت ہے۔ گھر پہنچ کر جب بچوں نے اسے خوش دیکھا اور صفیہ نے اس کے ہاتھ میں سونے کے سکے دیکھے تو وہ رونے لگی۔ یاسین، میں نے تمہیں کتنا ستایا اور تم پھر بھی صبر کرتے رہے۔ یاسین نے کہا، صفیہ، آج سمجھ لو، جب انسان صبر کرتا ہے اللہ خود اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے جن کی کنجیاں دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوتی۔ اس دن سے یاسین کی زندگی بدل گئی۔ گاؤں والے اس کے دروازے پر آ کر دعائیں دیتے اور جب کبھی کوئی پریشان حال آتا یاسین اسے وہی الفاظ کہتا، صبر کرو بھائی، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کچھ مہینوں میں یاسین کا گھر خوشحال ہو گیا۔ بچے اسکول جانے لگے، جھونپڑا ایک چھوٹے مکان میں بدل گیا۔ مگر صفیہ اکثر تالاب کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، پانی میں جھانکتی اور سوچتی، میں نے اپنے شوہر کو کتنی تکلیف تھی۔ ایک دن اس نے یاسین سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس تالاب کے کنارے ایک مسجد بنوائیں تاکہ میری غلطیوں کا کفارہ ہو۔ یاسین نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہارا دل بدل چکا ہے، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سال گزرتے گئے، وہ مسجد صبر کے نام سے مشہور ہوئی۔ لوگ وہاں آ کر دعا کرتے اور بزرگ اپنے بچوں کو یاسین کی کہانی سناتے۔
کہتے یہ وہ مچھوارا تھا جس نے بھوک میں بھی اللہ پر یقین رکھا اور اللہ نے اسے عزت سے نوازا۔ صفیہ جب بھی کسی عورت کو شوہر پر تانا دیتے سنتی نرمی سے کہتی، صبر کرو بہن، یاسین کی طرح اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ آخر میں یاسین نے وہی صندوق مسجد کے دروازے پر رکھ دیا۔ اس پر لکھا تھا، صبر، شکر اور یقین، یہی زندگی کے سب سے قیمتی ہار ہیں۔ اور یوں ایک غریب مچھوارے کی کہانی ایمان، صبر اور شکر کی علامت بن گئی۔